آج میں آپ لوگوں کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواؤں گی جو کسی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے۔ اس شخصیت نے اپنی پوری لائف بے سہارا، غریب اور یتیموں کے نام کر دیے ہیں، بہت سارے عورتوں کا سہارا بنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی پوری لائف ان لوگوں کے لیے صرف کر لیا ہے۔ یہ جو شخصیت ہے یہ خپلو کی راجہ کی مسز ہے، اور اس کے علاوہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو خپلو فورٹ یا خپلو پیلس اس وقت سرینا ہوٹل کے طور پر کام کر رہا ہے، اس پیلس کو انہوں نے آخان ٹرسٹ فار کلچر کو گفٹ کیا تھا۔ تو اس پیلس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ان سے جانتے ہیں، اور ان کی لائف کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اپنی لائف کے بارے میں بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا نام بھی ہمیں بتا دیں۔ حبیبہ زہرا، حبیبہ میرے زہرا، شناختی کارڈ میں حبیبہ زہرا ہے، اور باقی میرے گھر والے اور سارے خپلو والے اشو شاہ جہان کے پکارتے ہیں، کیونکہ میری نانی جو تھی لداخ سے تھی، ہاں اس کے نام یہاں آ کے مسلمان ہو کے شاہ جہان رکھا تھا، تو میری نانی کا نام مجھے سب وہی کے پکارتے ہیں، اشو شاہ جہان ہے۔ اشو شاہ جہان۔ آپ نے یہ فورٹ جو ہے گفٹ کیوں کیا ہے؟ وہ تو بس اسی وقت وہی سوچ لیا، پھر ڈونیشن کر دیا ان کو۔ کیا سوچ کے؟ وہ خراب ہو رہا تھا، بس اس کو بنانے کے خاطر۔ اچھا، تو بنانے کے خاطر تو بنا کے آپ کو دے دیتے، آپ کو بھی کچھ پروفٹ ملتا۔ نہیں، وہ پروفٹ ملتے ہیں نا، ابھی میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے، ہمارے پاپڑ خپلو کے پروفٹ ادھر جاتے ہیں، ٹی ایم ایس کھولا ہوا ہے، ٹی ایم ایس ٹاؤن مینجمنٹ کے لیے۔ اچھا، 25% جو ہے وہ ٹی ایم ایس خپلو پہ خرچہ کر رہا ہے، میں نے خود نہیں لیا ہے نا۔ آپ نے پرسنل نہیں لیا ہے، لیکن شگر جو فورٹ ہے وہاں پر راجہ کا بھی ہے، 10% راجہ کا ہے۔ ایک بیٹا تھا نا، اس لیے اس کا اپنا مرضی چلا نا۔ یہاں پہ پہلے تو ہمارے 3 بھائیوں میں تقسیم ہونا تھا، میرے والد، میرے میاں کا والد راجہ تھا، آپ چاچا بڑا راجہ ہوتا ہے نا، ہاں ہاں ہاں، اس لیے میرے میاں کا والد راجہ تھا، تو ان کا 2 بیٹے تھے، میرے میاں چھوٹا ہے، اس سے بڑا بھائی تھا، تو ان کے درمیان میں آپس میں وہ ہوا نا، اس لیے میں نے سوچا اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے آقا خان صاحب کو ڈونیشن کر دیا۔ تو وہ تو دے دی، لیکن سب ایگری ہو گئی اس پر؟ ہاں سب ایگری، مطلب 2 بھائی نا، 2 بھائی ایگری ہو گئے۔ بعد میں ہمارے تقسیم کرنے کے بعد اسکردو فورٹ تھا، وہ میرے باپ کے حصے میں آیا، یہ میرے میاں کے باپ کے حصے میں آیا۔ اسکردو فورٹ اس وقت کدھر ہے؟ کھرپوچو والا؟ نہیں، نیچے راجہ خرجونگ میں ہے، صحیح ہو گیا۔ اوکے، تو ابھی 25% یہاں کے مینجمنٹ کو جاتا ہے، تو وہ کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے؟ وہ ابھی وہاں تھوک سیکھر، وہاں پہ جو سیڑھیاں بنی ہیں وہ اسی پیسے سے بنے ہیں، اور آگے پیچھے گلیاں ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارا عوام چاہے وہاں پہ لوگ خرچ کر دیتے، تو اس کی بھی کوئی کمیٹی ہے؟ ہاں، اوکے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹی ایم ایس سے، اس کا میں چیئرپرسن ہوں۔ تو آپ نے اس وقت یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا کہ جیسے کہ شگر والے راجہ کے لیے گھر بنا کے دیا ہے؟ سیم وہ تو گھر بنا کے دینا تھا نا میرے مطلب میاں کے بھائی کو، اس سے اس کو آفر دیا تھا نا، آپ کو گھر بنا کے دیں گے، آپ اپنے مرضی سے نقشہ بنا کے دے دو تو ہم آپ کو گھر بنا دیں گے، مگر اس نے کہا مجھے کیا کہتے ہیں، ابھی مامو اعظم خان کا گھر جو ہے وہاں جا کے میں بیٹھ گیا تو مجھے دم گھٹتا ہے، مجھے نہیں چاہیے مجھے ایسا گھر۔ آپ کے ہسبینڈ نے یہ کہا؟ نہیں، میرے اس ہسبینڈ کے بھائی نے۔ ہسبینڈ کے بھائی، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا؟ نہیں، وہ مجھے تو نہیں ملنا تھا نا، میں نے کہا نا بڑے کو ملتے ہیں۔ او صحیح، ہاں، اس لیے پھر میں نے سوچا اس سے تو بننا نہیں تھا، اس سے تو بہتر یہی ہے گر جانے سے ریسٹور کریں۔ تو ریسٹور تو کیا، لیکن اس کی حالت کس طرح کی تھی پہلے، جب اس سے ریسٹور کرنے سے پہلے خراب کس طرح ہو گیا تھا؟ خراب، وہ لکڑیاں بھی وہ خراب ہو گئی نا، سڑ رہا تھا، نیچے سے سڑ گیا، تو نیچے بیٹھنا تھا نا آہستہ آہستہ۔ پہلے کسی ہسٹری میں کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہے اس پہ؟ نہیں، ایسے کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ نہیں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو راجہ ہے، یہ خپلو والا راجہ ہے، سب سے میرے خیال سے امیر ترین بھی ہے، ہر جگہ پہ اس کا زمین ہے۔ شگر میں راجہ اسکردو والوں کو یہاں خپلو میں زمین نہیں ہے، شگر میں نہیں ہے، شگر والوں کو آگے پیچھے نہیں ہے، ہمارے دادا کا تو پورا ایریا میں بشو تک۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اپنی تھوڑا سا بتا دینا، انٹرسٹنگ ہے، آپ نے جو یہاں کے یتیم
بچوں کے لیے جو کچھ کیا ہے اپنی لائف میں. جی جی تو آپ کو یہاں کے لوگ مدر ٹریسا کے نام سے جانتے ہیں. بالکل. تو آپ نے کب سے یہ والا کام سٹارٹ کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ کیا ایسا آپ کے اندر اس طرح کا کوئی وہ پیدا ہوا تھا؟ میری مطلب میری والدہ جو تھی، میرے ابو کے ساتھ پہلے میری والدہ کی شادی ہوئی نا، پھر اس کے پاس سوکن لایا. اچھا صحیح. پھر میری پیدا ہوتے ہی والد صاحب نے میری ماں کو طلاق دے دی. ٹھیک. پھر مجھے میری ماموں نے پالا، وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اوکے. میرے ابو کا چاچا زاد. میں ابھی میرے اپنے تائزات میں شادی ہوئی ہے نا، تو اس طرح میری والدہ جو تھی چاچا زاد میں چاچا کی بیٹی تھی. مجھے میرے ماموں نے پال پوش کے بڑا کر کے پھر میری نکاح جو ہو گئی تائزات میں ہو گئی نا. اس کے بعد میرے ابو نے مجھے وہاں سے یہاں لانا چاہا قلعے میں، مگر میں آنا نہیں چاہتی تھی میری ماں کو چھوڑ کے. میں بالکل ابو کا شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا. ظاہر ہے. اس لیے مجھے نفرت سے ہو گیا نا، باپ کے پورا خاندان سے مجھے نفرت ہو گئی. جی میں اگلوتی تھی. اس کے بعد میں پیدا ہوتی ہی بیٹی ہوا ہے کہ وہ کیا تھا. پھر میرے والد صاحب نے 3 شادیاں کی. میرے ماں کے اوپر سوکن، پھر اس پہ سوکن. اب بچے کے خاطر وہ اللہ میاں نے دیا نہیں. پھر ایک بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں. بالکل نہیں. پھر ایک لڑکی دیا نا، وہ کیا ہوا، قدرت کا مسئلہ، وہ پیدائشی پولیو تھا. 25 سال اس لڑکی کو بھی میں نے سنبھالا. تو آپ کے ابو کا نام کیا تھا؟ محبوب علی خان. وہ راجا تھے؟ وہ راجا کا بھائی نا، یہاں کے راجا کے بھائی. یہاں خپلو کے فتح علی خان کے بھائی. خان کا بھائی. اوکے. تو پھر وہاں راجا ناصر علی خان کا 3 بیٹے تھے نا. ایک ابھی میرا میاں کا والد راجا تھا فتح علی خان، اس کے بعد افتخار علی خان، اس کے بعد محبوب. میرا ابو سب سے چھوٹا تھا. صحیح. جی. تو بڑے بیٹے کو راجگی، راجگی جو ملتا ہے بڑے بیٹے کو ملتی تھی. تو پھر آپ نے سب سے پہلا جو کام سٹارٹ کیا تھا اپنی لائف میں، وہ کون تھے؟ اس کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ بس وہی. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی ہو کے پھر یہاں لائی نا، دوبارہ اسی خاندان میں آ گئی. تو پھر میں نے سوچا بس اب میں عقل جب مجھے آ گئی تھی تو میں نے کہا بس میں غریبوں کا خدمت کرتے رہوں گی انشاءاللہ. بس یہی سوچ کے میں نے. کتنے مطلب یتیم بچوں کو آپ نے پالا ہے؟ اپنے گھر میں تو پالا ہی ہے نا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ہاسٹلز وغیرہ؟ جی آگے پیچھے. ابھی پادوا ہاسٹل میں بھی میں نے بچوں کو وہ پیسے دے کے پڑھاتے تھے، لڑکیوں کو بھی آگے اسکردو میں بھی. بالکل. ہاں. اور جس کا بچہ شچہ نہیں ہوتا تھا ان کو میں نے یہاں سے لاہور، ابھی کیا کہتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا وہاں پہ کلینک تھا لاہور میں، وہ عمران خان والی پارٹی والی. ہاں میں وہاں تک لے جاتی تھی عورتوں کو علاج کے لیے. اچھا. اردو کا علاج بھی آپ نے کروایا؟ اور میں نے اس کو وہاں سے یہاں پہ گرمیوں میں بلاتی بھی تھی فری میڈیکل کے. 18 لیڈی ڈاکٹرز لے کے وہ یہاں آتی تھی ڈاؤن سے. ہاں خپلو میں. اس وقت یہاں آپریشن نہیں ہوتی تھی نا، تو وہ آ کے یہاں سارے مریضوں کو چیک کرتی تھی. جس کو آپریشن کرنا ہو وہ مجھے لکھ کے دیتی تھی. ان سب کو میں یہاں سے ویگن میں اپنے خرچے پہ اسکردو لے جا کے اسکردو ہاسٹل کیا کہتے ہیں ہسپتال میں جس کو جو سامان چاہیے وہ میں خرید کے دے کے ان کی آپریشن وغیرہ وہاں کرتی تھی اسکردو میں. ماشاءاللہ. اور ان کی جتنے ڈاکٹر تھے، یاسمین راشد خود سب یہاں آ کے میرے گھر میں ٹھہرتی تھی. تو اپنے گھر میں بھی آپ نے اس طرح کے بچوں کو پالا سنا ہے؟ کتنے بچے آپ نے بڑے کروائے؟ وہ تو ابھی ریسیپشن پہ بھی آپ لوگوں کو ملا ہوگا یہاں سرینا میں. آج تو اس کی چھٹی ہے سرینا میں. ہاں سرینا. لڑکی ہے نبیلہ نامی. وہ اس کو میں نے یہاں پہ ایمیٹ کر کے اپنے گھر میں پڑھا کے پھر میں نے اس میں سرینا میں جاب دلا کے. کتنا پڑھایا اس کو؟ ایمیٹ کیا اس نے. ایمیٹ کروایا. ماشاءاللہ. اس کو جاب بھی دلوایا؟ جی جاب بھی دلوایا. ابھی بھی ہے کوئی گھر میں؟ ابھی بھی یہاں پہ ہیں. کتنے بچے ہیں؟ ابھی میرے یہاں پہ 2 بچیاں ہیں. 2 بچیاں ہیں. آپ ان کو پڑھاتی بھی ہے؟ جی خرچہ ان کا تعلیم میں داخلہ لینا ہے ابھی. اچھا. اس کے علاوہ آپ سنا ہے کہ آپ نے کوئی گھر وغیرہ بھی بنا کے دیا؟ وہی نبیلہ اور طوبہ
उन दोनों को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। और तूबा तो अभी शिनाख्ती कार्ड में भी हमारे अपने हाँ, ये वाली स्टोरी हमें सुनाएं कि आपने बच्चे को अपने यतीम बच्चे को गोद ले लिया, फिर उसको अपने हस्बैंड का नाम भी दे दिया है। जी जी बिल्कुल। अपने तो बच्चे तो पालते हैं, यतीमों का तो सहारा तो बनते हैं, लेकिन फिर नाम भी दे देना। जी जी। फिर अभी उनको मैंने ये सोचा, मैं हज पे जा रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं अगर वहाँ मर गई तो मेरे भाई बेटे इनको नहीं देखा तो इनका क्या बनेंगे, कि मैं जाते वक्त उनको उससे पहले 2 मंजिल घर बनाए, एक मंजिल नबीला के नाम पे, एक मंजिल तूबा के नाम। वो दोनों कहाँ से बच्चियाँ? बच्चियाँ उधर गाँव से? हाँ गाँव से। माँ बाप नहीं है? एक का माँ बाप है, गूंगियाँ है, एक का माँ तो उनको जिस वक्त वो पैदा हो गई थी माँ फौत हो गई है। तो उनको उनका माँ बाप का नाम क्यों नहीं दिया? जी उनके अपने माँ बाप का नाम वो नहीं दिया ना, फिर बाद में ये लोग ना देखे तो क्या है, वो ना उनका रहता ना इधर का रहता। अच्छा, उनको सिक्योर किया है, सिक्योरिटी दी है। यहाँ का और उसका आसमान और जमीन का माहौल है ना वहाँ गाँव और इधर। तो और इधर भी मैंने अपने बेटियों से ज्यादा उसको वो किया है। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा और कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यही है, और क्या कहानी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिब, आपने हमें टाइम दे दिया, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अल्लाह आपको अजर दे दे इसका, और आपको तौफीक दे दे, और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले हाथ से। चले, थैंक यू।